عنکبوت قسط نمبر 47 باب ہشتم افریت۔ میرے وجود کے اندھیروں میں ایک افریت سانس لیتا ہے۔ وہ کوئی خارجی وجود نہیں، کوئی سایہ نہیں جو دیواروں پر رقصا ہو، نہ ہی کوئی بھیانک شکل و صورت کا مالک ہے۔ وہ تو ہمارے اندر ہی کہیں بہت گہرائی میں ہماری اپنی ذات کے تاریک ترین گوشوں میں جنم لیتا ہے، ایک ننھا سا تقریباً غیر محسوس سا بیج جو ہماری کمزوریوں کی نمناک مٹی سے اپنی خوراک کشید کرتا ہے۔ یہ افریت بڑا مکار اور صیاد ہے۔ یہ ہماری ہر اس خواہش کو، ہر اس خوف کو، ہر اس حسد اور ہر اس نامکمل آرزو کو پہچانتا ہے جسے ہم دنیا سے، حتیٰ کہ خود سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں، جب ہم انہیں تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو دراصل ہم انجانے میں اس افریت کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چھپایا گیا راز، ہر دبائی گئی سسکاری، ہر نظر انداز کیا گیا احساس کمتری اس کے لیے کھاد کا کام کرتا ہے۔ پہلے پہل اس کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا، شاید کبھی کبھی ایک بے نام سی بے چینی، ایک غیر واضح سا خوف یا ایک بلا وجہ کا غصہ اس کی آمد کا پہلا اشارہ ہو، مگر ہم ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں زندگی کے معمولات کا حصہ سمجھ کر جھٹک دیتے ہیں، اور یہی اس کی پہلی جیت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے یہ افریت ہماری کمزوریوں سے توانائی حاصل کرتا ہے، یہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اس کی سرگوشیاں ہمارے خیالات میں گونجنے لگتی ہیں، پہلے مدھم، پھر واضح، اتنی واضح کہ ہم انہیں اپنی ہی سوچ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہمیں اکساتا ہے، بہکاتا ہے، ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوبیوں کو دھندلا دیتا ہے اور ہماری خامیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ناکامی ہیں، کہ ہم محبت کے قابل نہیں، کہ کامیابی ہمارا مقدر نہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب یہ مکمل طور پر ہمارے سر چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ محض ایک سرگوشی نہیں رہتا، بلکہ ہمارے اعمال کا مالک بن جاتا ہے۔ ہماری زبان اس کے الفاظ بولتی ہے، ہمارے ہاتھ اس کے اشاروں پر حرکت کرتے ہیں، ہم اپنے ہی وجود میں اجنبی بن جاتے ہیں، اپنی ہی ذات کے قیدی۔ یہ افریت ہمیں ہمارے عزیزوں سے دور کر دیتا ہے، ہمیں تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، جہاں صرف پچھتاوے اور مایوسی کا راج ہوتا ہے۔ جب یہ سر چڑھ جاتا ہے تو ہماری آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، ہمیں صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، ہم ان لوگوں کو زخم پہنچاتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ان راہوں پر چل پڑتے ہیں جو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ افریت ہمیں ایک ایسی دلدل میں گھسیٹ لیتا ہے جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دلدل کی دیواریں ہماری اپنی ہی پیدا کردہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ یہ ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ یہ ہم خود ہیں، یہ ہماری ذات کا ایک اٹوٹ انگ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک غاصب ہے، ایک قابض جو ہماری اپنی غفلت اور کمزوریوں کے سہارے ہمارے وجود پر مسلط ہو گیا ہے۔ کیا اس سر چڑھے افریت سے نجات ممکن ہے؟ شاید، مگر اس کے لیے پہلے اسے پہچاننا ہوگا، اس کی موجودگی کو تسلیم کرنا ہوگا، اور پھر ان کمزوریوں کا سامنا کرنا ہوگا جن پر یہ پلتا ہے۔ یہ ایک کٹھن جنگ ہے، خود اپنی ذات کے خلاف ایک جنگ۔ 2.5 سال بعد صبح کے ٹھیک 9 بجے ماسٹر بیڈ روم کی فضا میں ایک خاموش سکون پھیلا ہوا تھا۔ دیواریں اور کمرے میں رکھا فرنیچر سب کچھ دودھیا سفید رنگ میں نہایا ہوا تھا۔ یہ ایک لطیف اور پروقار تاثر دے رہا تھا۔ بھاری مخملی پردے کھڑکیوں پر مضبوطی سے تنے ہوئے تھے، باہر کی تیز روشنی کو روک کر کمرے میں ایک نیم خوابدیدہ سی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ روشنی کا ہلکا سا ہالہ پردوں کے کناروں سے چھن کر اندر آ رہا تھا، جس سے کمرے کی اشیاء دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھے ڈبل صوفے کے سامنے شیشے کی میز پر ان گنت اسکیچز بے ترتیبی سے بکھرے پڑے تھے۔ یہ اسکیچز مختلف ڈیزائنوں، کٹنگز اور شاید ادھورے خوابوں کا مجموعہ تھے جو کسی تخلیقی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے۔ میز کے ایک کونے پر پینسلوں اور رنگوں کا ڈبہ بھی موجود تھا۔ قریب ہی سائڈ ٹیبل پر فرانسیسی کافکا اور کرفیو دور دوستویفسکی کی چند کتابیں رکھی تھیں جو اس کمرے کی مکین کے سنجیدہ ادبی ذوق کی گواہی دے رہی تھی۔ بستر پر ایک وجود گہری اور پرسکون نیند کی آغوش میں تھا۔ سانسیں ایک منظم آہنگ سے
چل رہی تھی ہلکی اور بے خبر. وہ ایک خواب کے طلسم میں جکڑی ہوئی تھی، ایک ایسا خواب جو اکثر اس کی صبحوں پر حاوی ہو جاتا تھا. خواب کی دنیا میں وہ ایک پراسرار چاند جیسی دودھیا روشنی میں گھری ہوئی تھی. اچانک اسی روشنی میں سے ایک مردانہ خوبصورت ہاتھ اس کی جانب بڑھا. اس ہاتھ میں ایک عجیب سی کشش اور مانوسیت تھی. بنا کسی جھجک کے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. جیسے ہی ان کی انگلیاں آپس میں ملی، اس مردانہ ہاتھ نے اسے ایک دلکش رقص کے لیے گھمایا. وہ گھوم رہی تھی ایک انجانے سرور میں، لیکن جیسے ہی اس نے اس پراسرار شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی نظریں اوپر اٹھائی، خواب کا منظر ٹوٹنے لگا. چہرہ واضح ہونے سے پہلے ہی سب کچھ دھندلا گیا اور وہ اسے دیکھ نہ سکی. اسی لمحے ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی. دل ابھی تک خواب کے اثر سے دھڑک رہا تھا. اس نے گھبرا کر کروٹ بدلی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھا کر وقت دیکھا. گھڑی کی سوئیاں 9:30 بجا رہی تھی. ہیزل آنکھیں پوری طرح پھیل گئی. اوہ خدایا! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا. آج دفتر میں 10 بجے اہم انٹرویوز تھے اور وہ اس خواب کی وجہ سے ایک بار پھر وقت پر نہ اٹھ سکی تھی. اس احساس نے اسے ایک دم سے بیدار کر دیا. وہ تیزی سے بستر سے اتری، پاؤں ٹھنڈے فرش سے ٹکرائے. اس کا کمرہ باوجود اس افراتفری کے جو اس کے ذہن میں تھی ایک شاہکار تھا. فرنیچر کم مگر ہر چیز نفاست اور اعلیٰ ذوق کا نمونہ تھی. دیواروں پر کوئی غیر ضروری آرائش نہیں تھی، بس ایک بڑی سی تجریدی پینٹنگ آویزاں تھی. ہر شے اپنی جگہ پر یوں رکھی تھی جیسے کسی ماہر نے سوچ سمجھ کر سجائی ہو، بالکل کسی کامیاب فیشن ڈیزائنر کا ذاتی گوشہ. یہ سادگی اور پروقار اندازی اس کمرے کی خاصیت تھی. اس نے جلدی سے اپنے بالوں کو سمیٹ کر ایک ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی واک ان کلوزٹ میں داخل ہو گئی، جہاں اس کی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک اور مصروف دن اس کا منتظر تھا. اس نے ایک سادہ ہلکے رنگوں کا سوٹ اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی. تقریباً 20 منٹ بعد وہ باہر نکلی. دروازے پر دستک جاری تھی. فجی باجی، بانو کی دھیمی آواز سنائی دی. اس نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے دروازہ کھولا. تولیے میں بال لپیٹے وہ سامنے کھڑی بانو کو گھور رہی تھی. کتنی بار کہا ہے مجھے اس نام سے مت بلایا کرو. اس نے خود پر ضبط کرتے آواز دھیمی رکھنا چاہی. بانو نے بدتیسی دکھائی. وہ اماں کہہ رہی تھی جاؤ فجی کو دیکھو، آج اٹھی نہیں ابھی تک. اس نے اماں کے انداز میں جواب دیا. میں اٹھ گئی ہوں. اس نے دروازہ بند کرنا چاہا. ناشتے میں کیا لیں گی؟ بانو نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا. حالانکہ فجر اسے کافی مصروف نظر آ رہی تھی، پھر بھی ناشتے کا پوچھنا فرض تھا. جوس بنا دو، ناشتے کا ٹائم نہیں ہے. وہ دروازے سے ہٹ گئی. جانتی تھی بانو ایسے نہیں جائے گی. وہ اب تو تولیہ ایک جانب رکھتے آئینے کے سامنے کھڑی تھی. بالوں کو خشک کرنے کے بعد ڈھیلی سی پونی ڈال لی. اس کے کانوں میں چمکتے وہ سفید ٹوپس اچھے لگ رہے تھے. مارچ کا مہینہ تھا اور باہر موسم کافی اچھا تھا. بانو نے آگے بڑھ کر پردے سرکائے تو فجر نے اپنا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر جما لیا. ہاتھوں پر موئسچرائزر لگانے کے بعد وہ اب ہونٹوں پر لپ آئل لگا رہی تھی. سفید لوفرز پہننے کے بعد وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی بیگ اٹھائے تیار کھڑی تھی، جبکہ بانو اب تولیہ اٹھا چکی تھی. جوس تو تیار ہے، پر آپ ناشتے کیے بنا جائیں گی تو اماں آپ کے جانے کے بعد میری کلاس لیں گی. بانو نے قدرے سنجیدگی سے کہا. آج انٹرویوز ہیں، میں آفس میں ناشتہ کر لوں گی، اماں کو بتا دینا. وہ تیزی سے کمرے سے نکلی. سامنے ہی کشادہ راہداری تھی جس کے دونوں سروں پر پودے رکھے تھے اور دیواروں پر مختلف خوبصورت پینٹنگز ٹنگی تھی. بانو اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی، مگر وہ فجر کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. وہ بہت تیز چلتی تھی. اب وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی. بیگ سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی. سامنے ہی لاؤنج میں اماں بیٹھی تھی، نکھری نکھری سی، پر اعتماد. ایک نظر فجر کو دیکھا اور پھر اس کی سپیڈوں کو، اور پھر تعصب سے سر ہلا دیا. فجر کا رخ ڈائننگ ٹیبل کی جانب تھا جہاں جوس کا گلاس رکھا تھا. 2 گھونٹ بھرنے کے بعد وہ اب گلاس واپس رکھتے پلٹی. بانو پہنچ چکی تھی. اماں باجی آج بھی ناشتہ نہیں کر رہی؟ اس نے آگاہ کرنا ضروری سمجھا. فجر نے گہرا سانس لیا اور ایک نظر اماں کو دیکھا جو اسے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی، بس گھورتی ضرور تھی. میں آفس میں کر لوں گی پکا، ویسے بھی میں بھوکی نہیں رہ سکتی. اوکے اللہ حافظ. وہ انہی پھرتیوں سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی. کچھ دیر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی. آج کل ڈرائیور چھٹی پر تھا اور اماں وال گلاس سے جھانک جھانک کر اسے دیکھ رہی تھی. گارڈ نے دروازہ کھولا اور اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی. اماں پیچھے گہری سانس لے کر رہ گئی. شام کا سنہری دھندلکا اور حساب چکانے کی گھڑی
پیرس فیشن شو کے بعد فجر کے لیے کامیابیوں کے دروازے نہیں بلکہ جیسے پوری کائنات کے دروازے کھل گئے تھے۔ اس کا نام اب ایک گونج بن چکا تھا، ایک پہچان۔ وہ اس شہرت کی بلندیوں کے زینے چڑھ رہی تھی مگر اس کے قدم زمین پر ہی تھے، لکس میں، جہاں وہ بدستور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ اس کے نام کی چمک نے لکس کو بھی نئی روشنی بخشی۔ 2 بین الاقوامی فلموں کے وارڈروب ڈیزائننگ کے معاہدے ان کی جھولی میں آ گرے اور وہ پوری دلجمی سے کام کرتی رہی، مگر کب تک؟ جب تک اسے لگا نہیں کہ یہ اب کمر توڑنے کا صحیح وقت ہے۔ نومبر کی شام کا جادوئی دھندلکا لاہور کی فضا پر چھایا ہوا تھا۔ لکس فیشن ہاؤس کی وسیع و عریض شیشے کی دیواروں سے چھن کر آتی سورج کی آخری سنہری کرنیں سونیا سلطان کے پرتعیش دفتر کو ایک خاص آب و تاب بخش رہی تھی۔ سونیا اس وقت اپنے آفس میں اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھی۔ ان کی شخصیت سے تجربے اور کامیابیوں کی وقار عیاں تھا اور ان کا ہر انداز ان کے اٹل فیصلوں کا خماس تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور دفتر کا دروازہ آہستگی سے کھولا۔ فجر نے قدم اندر رکھا۔ اس کی ہزل آنکھوں میں ایک سرد مقناطیسی چمک تھی، جیسے کسی شکاری کی نگاہ اپنے شکار پر ہو۔ مضبوطی سے بندھے ہوئے بالوں پر دھرا چشمہ اس کے ارادوں کی پختگی کا اعلان کر رہا تھا۔ نومبر کی خنکی کے مطابق زیب تن کیا گیا لمبا کوٹ اور گلے میں لپٹا نفیس اسکارف اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہے تھے، جبکہ سنیکرز میں ملبوس اس کے قدم زمین پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ ہر قدم ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ سونیا کے ایک جانب بیٹھا شہرام چونک کر اٹھا۔ ان دونوں کو فجر کے اس وقت آنے کی توقع نہیں تھی۔ فجر نے سونیا پر ایک گہری پرسکون نگاہ ڈالی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور ایک ایسی کاٹ تھی جو سونیا کے لیے بھی قدرے نہیں تھی۔ سونیا نے اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے اسے دیکھا۔ آؤ فجر، بیٹھو، کہو کیا بات ہے۔ فجر کا نام لفظ کے ساتھ جڑ چکا تھا اور اس وقت میڈم سونیا جن ہواؤں میں تھی اتنا کوئی بھی نہیں تھا۔ فجر نے آگے بڑھ کر بغیر کسی تمہید کے ایک نفیس لفافہ ان کی میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ سونیا کے چہرے پر الجھن ابھری، جبکہ شہرام شاہر ماحول میں گھلی خطرے کی بو جو سونگھ کر وہیں رک گیا تھا۔ یہ میرا استعفیٰ ہے، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ سونیا کو مذاق لگا۔ انہوں نے لفافہ اٹھایا، اس کی سلوٹیں کھولی اور جیسے ہی ان کی نظریں کاغذ پر لکھے الفاظ پر پڑی، ان کے چہرے کا پراعتماد تاثر لمحوں میں تحلیل ہو گیا۔ ایک سپاٹ، ناقابل یقینیت سے بھرا تاثر ان کے چہرے پر نمودار ہوا۔ یہ کیا مذاق ہے فجر؟ ان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ فجر کی آنکھوں میں کسی دکھ یا پچھتاوے کی رمق تک نہ تھی۔ ایک سرد سی، تقریباً فاتحانہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کے گوشوں میں ابھری۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ اس موقع پر وہ جا رہی تھی عین اس وقت جب اس کے نام کی گونج چاروں جانب تھی، جب لوگ اس کے کاسٹیومز کے دیوانے ہو رہے تھے، جب نئے مواقع اس کے منتظر تھے۔ وہ لفظ کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ شہرام جو اس ساری کارروائی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، بے اختیار آگے بڑھا۔ فجر تم ایسا نہیں کر سکتی، ہمارے اتنے اہم پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، تم لفظ کو یوں بیچ منجھدار میں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ بے اختیار ہوا تھا۔ ایک پل کو وہ خود بھی ٹھٹک گیا۔ فجر کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں چیلنج کے ساتھ ساتھ ایک واضح حقارت بھی تھی۔ میں جا سکتی ہوں اور میں جا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ سونیا نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی کرسی پر قدرے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں اب واضح خطرے کی گھنٹی تھی۔ اگر تم نے یہ حماقت کی فجر، تو میں تم پر قانونی چارہ جوئی کروں گی۔ تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ فجر کے لبوں پر وہی سرد مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ افسوس میڈم، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اس مہینے کی تنخواہ وصول نہیں کر رہی، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ نوٹس پیریڈ کی قانونی شرط مجھ پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں شکاری جیسی چمک تھی۔ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں جو رد و بدل کروائی تھی وہ آج کام آ گئی۔ سونیا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ غصہ اور بے بسی کی ایک لہر ان کے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھی۔ تم اتنی احسان فراموش کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے تمہیں نام دیا، پہچان دی، یہ مقام دیا۔ فجر کا چہرہ اب بھی کسی بھی جذبے سے عاری تھا، سوائے ایک سرد حساب چکانے والی برتری کے۔ اس کی آواز میں تلخی نہیں بلکہ ایک عجیب سی منطقی کاٹ تھی۔ گلے لگ کر گردن کاٹنا اور پیروں میں بیٹھ کر زمین کھینچنا میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ اس کے الفاظ آفس کی پرتعیش خاموشی میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں اب دکھ یا پچھتاوے کا شائبہ تک نہ تھا، وہاں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک سرد بے رحم اطمینان، جیسے کوئی ملکہ اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے بعد تخت پر براجمان ہو۔ اس کے لبوں پر ایک خفیف زہر خند مسکراہٹ ابھری جب اس کی نظر ساکت کھڑے
شہرام پر پڑی۔ وہ واقعی ایک ملکہ ملعون کا روپ دھارے ہوئے تھی، جس کی خوبصورتی میں بھی ایک تباہ کن کشش تھی۔ سونیا سلطان، جو لمحہ بھر کو سکتے میں چلی گئی تھی، اب جیسے ہوش میں آئی، ان کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ تم میرا گلا کاٹنے کی بات کر رہی ہو؟ تم میرے پیروں تلے زمین کھینچو گی؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی فجر، ایک ایک چینل پر تمہاری حقیقت بیان کروں گی، دنیا کو بتاؤں گی کہ تم اصل میں کیا ہو اور تم نے میرے ساتھ، لکس کے ساتھ کیا کیا۔ میں تمہارا کریئر ختم کر دوں گی۔ فجر نے ایک ہلکا سا تقریباً بے نیازی سے بھرپور قہقہ لگایا جو اس ماحول میں مزید وحشت پیدا کر گیا۔ ضرور بتائیے گا میڈم سونیا، وہ اطمینان سے بولی۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ اور جب آپ میڈیا کو اپنی درد بھری داستان سنائیے تو یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح، کتنی منصوبہ بندی سے میرا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ کمرے میں جیسے بجلی کون گئی۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے فجر کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سونیا سلطان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ فجر ایک قدم آگے بڑھی، اس کے سنیکرز میں قحط پاؤں فرش پر آہستگی سے پڑ رہے تھے، مگر ان کی دھمک سونیا اور شہرام کے دلوں پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی، مگر اب اس میں ایک الزام کی کار بھی شامل ہو گئی تھی۔ اور سب سے اہم بات، اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، جیسے اپنے اگلے وار کو مزید مہلک بنا رہی ہو۔ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ گھناؤنا کھیل آپ نے اپنے اس لاڈلے بھتیجے شہرام کے ساتھ مل کر کھیلا تھا، بدلے کا کھیل۔ ہاں، شہرام سلطان سونیا سلطان کا اکلوتا بھتیجا تھا۔ لکس کے بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف تھے۔ اس نے حقارت بھری نظر شہرام پر ڈالی، جو اب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ کیونکہ میں نے اسے ٹھکرایا تھا۔ فجر کی آواز میں اب ایک فاتحانہ گونج تھی۔ اس کی مردانہ انا کو ٹھیس پہنچی۔ اور اس معمولی سی بات کا بدلہ آپ دونوں نے مجھ سے یوں لینا چاہتے تھے؟ یہ الفاظ کسی دھماکے کی طرح تھے۔ سونیا سلطان اور شہرام ساکت و صامت کھڑے تھے، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ فجر کے الزامات نے انہیں بے نقاب کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی شہرام کا لکس سے کوئی تعلق تھا۔ وہ جتنا سیدھا نظر آتا تھا ویسا تھا نہیں، یا شاید اسے رہنے نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں رلاؤں گی، میں تم سب کو بہت رلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ایک ملکہ کی سی شان تھی جو اپنے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکی ہو۔ ابھی تو بس شروعات ہے۔ سر چڑھا، افریت پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ شہرام مزید ساکت ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر اسے پہچان لے گی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس کے لیے ہمیں مزید پیچھے جانا ہوگا۔ جب اس نے نیا لکس جوائن کیا تھا اور اس دن وہ اسی آفس میں اپنے کاسٹیوم کا ماڈل سونیا سلطان کو دکھانے کے بعد واپس اپنے آفس کی جانب جا رہی تھی، جب اس کا فون بج اٹھا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے آفس کی جانب ہی بڑھ رہی تھی جب فون پھر سے بجنے لگا۔ پرائیویٹ نمبر پھر سے لکھا چمک رہا تھا۔ اس نے فون نہیں اٹھایا، اور جب تک اس نے نہیں اٹھایا فون بجتا ہی رہا۔ کرنے والا ہی ڈھیٹ تھا۔ بالآخر اس نے اٹھا ہی لیا۔ میں نے سوچا یاد دلا دوں کہ زیادہ اونچا مت اڑنا۔ وہی سرد سی آواز ابھری، کون ہو تم؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اس نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ یہاں وہ چیخ چلا نہیں سکتی تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو فجر معراج، بہت غرور ہے تم میں تمہیں خاک ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری جانب سے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا گیا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ افسوس کہ تم یہ حسرت لے کر مر جاؤ گے، مرو گی تو تم، یاد رکھنا۔ فون بند ہو گیا اور وہ ساکت سے کھڑی رہ گئی۔ گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اس کی ہزل آنکھوں میں تھکان ہی تھکان تھی۔ پچھلا پورا ہفتہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو چکی تھی، اور اوپر سے یہ فون کالز اسے الگ اپنی اذیت دے رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ اسے بت بنے کھڑے دیکھ کر پاس سے گزرتے شہرام نے رک کر پوچھا۔ اور تھی فجر کی نظر اس کے فون پر۔ اسکرین آن تھی، اس پر وائس چینجر ایپ اوپن تھی۔ یہ ایک پل کے لیے تھا۔ شہرام کے فون کی اسکرین بجھ گئی اور وہ اپنی جگہ جیسے جم گئی۔ فجر، اس کی آواز پھر سے ابھری۔ ہاں سب ٹھیک ہے، زبردستی مسکرائی اور پھر اپنے آفس کی جانب بڑھی۔ فجر، اس بار وہ رک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو نفیس سا شہرام اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ فجر کا دل پر ہتھوڑا پڑا۔ لوگ وہ کیوں نہیں ہوتے جو وہ خود کو دکھاتے ہیں؟ مجھے امید ہے
تم کر لوگی، وہ پورے یقین سے بولا تو وہ تکان زدہ آنکھوں سے مسکرا دی، پھر بنا کچھ کہے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی، لیکن دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نرم دل اور نفیس سا انسان اسے یوں ٹارچر کر رہا تھا، مگر کیوں؟ پھر اس نے خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا اور اندر کے لوگوں سے اسے خبر ملی کہ شہرام سونیا سلطان کا بھتیجا، اس کا پورا نام شہرام وقار سلطان ہے۔ یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ وہ کیا کرتی؟ سب چھوڑ کر بھاگ جاتی؟ لیکن جاتی کہاں؟ چاروں جانب یہی کچھ تھا۔ تب اس نے فیصلہ کیا وہ یہی رہے گی، وہ ان کے گلے لگ کر ان کا گلا کاٹے گی، اور اس نے یہی کیا۔ اس نے اپنی زندگی کا رسک لیا تاکہ اپنی پہچان کی سیڑھی چڑھ سکے، اور یوں برتاؤ کیا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ اگر نہ جانتی تب بھی تو اسے یہی رہنا تھا، تو پھر اب کیوں بھاگنا؟ اور آج تو اس نے کر دکھایا تھا۔ آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہری۔ اس وقت لکس کو چھوڑنے پر جہاں لکس کو نقصان تھا، وہی اس کا اپنا بنتا کریئر داؤ پر لگ جاتا۔ پر کچھ جنگیں ہم اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے لڑتے ہیں، اپنے بدلے کے لیے، اور فجر نے یہی کیا تھا۔ ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، بالآخر سونیا سلطان کی محتاط آواز گونجی۔ لہجہ حد درجہ نارمل رکھا گیا۔ جو باتیں ہونی تھی ہو گئی، اب عمل کا وقت ہے۔ جلد ملیں گے۔ فجر نے ایک آخری نظر ان دونوں کے بے جان وجودوں پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی، ایک ایسی ملکہ کی طرح جو اپنی سلطنت واپس چھین چکی ہو۔ پھر اپنی گردن فخر سے بلند کیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے لانگ کوٹ کا دامن ہوا میں لہرا رہا تھا، اور اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سی موسیقی تھی، شکست خوردہ دھمکیوں کے، دشمنوں کے لیے ماتم، اور ایک نئی آزاد زندگی کا آغاز۔ دفتر کی شیشے کی دیوار سے چمھتی سنہری روشنی اب جیسے اس کے لیے ایک نئے روشن مستقبل کی نوید سنا رہی تھی، جو مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ جبکہ پیچھے اندھیروں میں ڈوبے سونیا اور شہرام اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اس شام فجر نے صرف لکس کی ملازمت نہیں چھوڑی تھی، بلکہ سونیا سلطان کے غرور اور طاقت کے بت کو پاش پاش کر کے ان کے دل پر ایک ایسا زخم لگایا تھا جو شاید کبھی نہ بھر پاتا۔ وہ ایک فاتح ملکہ کی طرح سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک نئے افق کی جانب گامزن تھی۔ منظر: فجر کا اپارٹمنٹ، لاؤنج، وقت رات کا پچھلا پہر، ماحول نیم تاریکی، خاموشی میں گھلی ہوا کی سائیں سائیں، اور ایک مسلسل بجتے فون کی جھنجھلاہٹ۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں فجر صوفے پر آلتی پالتی مارے گمسم بیٹھی تھی۔ اس نے ایک سادہ سی گرم ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کی موجودہ ذہنی کیفیت کی عکاس تھی۔ بے رنگ بے رونق رات اپنے شباب پر تھی، اور باہر چلنے والی خنک تیز ہوائیں کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی، جیسے فطرت بھی اس کے اندرونی خلفشار میں شریک ہو۔ کافی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون کی سیاہ سیب کی طرح بار بار بج اٹھا۔ اس کی اسکرین روشن ہوتی، چند لمحے جلدی بجھتی اور پھر خاموش ہو جاتی، مگر یہ سلسلہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فون کی بے رحم تسلسل سے آتی آواز اس پرسکون خاموشی کو بری طرح مجروح کر رہی تھی۔ پورے سوشل میڈیا پر جیسے بھونچال آ گیا تھا، ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی: فجر کی ناکامی، لکس کی بدنامی۔ وہ تمام بڑی کمپنیاں اور بین الاقوامی پروڈکشن ہاؤسز جنہوں نے لکس کے ساتھ باہری معاوضوں پر صرف فجر کی وجہ سے معاہدے کیے تھے کہ وہ ان کے ملبوسات ڈیزائن کرے گی، اب وہ لکس پر الزام تراشی کر رہے تھے۔ فجر کے ڈیزائن کے فیصلے نے لکس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ پیرس فیشن شو کے بعد لکس نے فجر کی پی آر پر جس طرح کام کیا تھا، دلوں میں اس کا نام گردش کرنے لگا تھا۔ لوگ اس کا چہرہ نہ صحیح پر اس کا نام ضرور جانتے تھے: فجر معراج۔ یہ نام فیشن انڈسٹری سے جڑا ہر شخص جان گیا تھا، اور اب ایک ایک کر کے تمام معاہدے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ ملکہ ملعون کی چال کامیاب ہو چکی تھی، اس کے سر چڑھا عفریت اپنا کام دکھا چکا تھا۔ لکس کے کامیاب سفر میں یہ پہلی اور شاید سب سے بڑی بدنامی تھی جو سونیا سلطان کو برداشت کرنی پڑ رہی تھی، اور وہ بھی اپنی سب سے ہونہار ڈیزائنر کی وجہ سے۔ سونیا سلطان خاموش تھی، اپنی صفائی میں ایک لفظ کہنے سے قاصر۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ کہتی تو فجر بھی چپ نہ رہتی، اس لیے وہ چپ چاپ زمانے کے طعنے سن رہی تھی۔ دوسری طرف ایک عجیب تضاد تھا کہ جہاں لکس بدنامی کے دہانے پر تھا، وہیں فجر کے لیے نئی راہیں کھلتی نظر آ رہی تھی۔ کہیں نامور فیشن کمپنیاں، پروڈکشن ہاؤسز اور بین الاقوامی برانڈز اس سے رابطہ کرنے کی دیوانہ وار کوشش کر رہے تھے، اسے ایک سے بڑھ کر ایک پرکشش پیشکش کی جا رہی تھی، مگر فجر یوں ہی ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے اس نے خود کو دنیا سے کاٹ لیا تھا، نہ کسی کا فون اٹھایا، نہ کسی پیغام کا جواب دیا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے حصار میں قید تھی،
یہ وقت بلا شبہ پہاڑ جیسا کٹھن تھا، مگر یہ فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب روشن تھا، ایک ایسا خواب جسے اسے ہر قیمت پر پورا کرنا تھا، لیکن کیسے؟ اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی، کیونکہ اس کا یہ خواب ایک بار پھر اس کا نائٹ میئر بن چکا تھا۔ اچانک اماں کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ اماں لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی کا تاثر تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بہت سیدھا سی پرانی فائل تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی فجر کے قریب آئی۔ ان کے قدموں کی چاپ میں ایک مانوس سی آہٹ تھی۔ یہ لو۔ اماں کی آواز میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ فجر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوالات کا ایک سمندر موجزن تھا۔ اماں نے جھک کر وہ فائل اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے اماں؟ فجر کی آواز بامشکل نکلی۔ اماں نے کچھ کہے بغیر فائل کو اس کی طرف سرکا دیا۔ فجر نے کانپتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ اس کے سر ورق پر گرد کی ہلکی سی تہ جمی تھی۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی اور چند بوسیدہ اوراق الٹے، اس کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیلی، پھر ناقابل یقین حد تک چوڑی ہو گئی۔ اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ یہ لاہور کے سب سے قیمتی کمرشل علاقوں میں کہیں کنال اراضی کے کاغذات تھے، اور وہ سب اس کے فجر کے نام پر تھے۔ اس کی انگلیاں کاغذات پر پھسل رہی تھی۔ ہر لفظ، ہر مہر، ہر دستخط اس کے نام کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی، سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اماں کو دیکھا، جن کے چہرے سر تاثر تھا۔ اماں، یہ سب؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اماں کے اس زنبیل نما پرانے صندوق سے ایسا کوئی خزانہ برآمد ہو سکتا ہے۔ یہ کروڑوں کی مالیت کی بے بہا زمین تھی۔ یہ تمہاری امانت ہے، رکھ لو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائے، جبکہ فجر ابھی تک صدمے میں تھی۔ ان کے پاس یہ زمین تھی، اتنی مہنگی زمین، اور اماں ابا نے ساری عمر اسے ترسا ترسا کر رکھا۔ اسے غربت کی زندگی تھی، گلے میں پھندا لگ گیا۔ آپ نے اسے ساری عمر چھپا کر رکھا، ایسا کیوں کیا؟ وہ ابھی تک ان کاغذات پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں نے گہری سانس لی۔ وقت کے ساتھ تم سب سمجھ جاؤ گی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ آہستہ آہستہ ان کے قدم دور ہوتے گئے، اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اماں نے یقیناً اسے فون پر کہتے سنا ہوگا کہ وہ اب نوکری نہیں کرے گی، وہ اپنا نام، اپنی پہچان بنائے گی، مگر کیسے؟ وہ خاکہ بنا رہی تھی کہ کم سرمایہ میں کہاں سے شروعات کر سکتی ہے، پر شاید اماں کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا۔ فجر وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ باہر ہوا کا شور اب بھی ویسا ہی تھا۔ فون اب بھی بج رہا تھا، مگر اب اس کے لیے ان آوازوں کا مفہوم بدل چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک نیا آسمان تھا، ایک نئی پرواز تھی۔ اس کے خواب کو تعبیر ملنے کا راستہ روشن ہو چکا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری، اور آنکھوں میں ایک نئی ناقابل شکست چمک پیدا ہوئی۔ اس نے گردن اٹھا لی، کمر سیدھی کی۔ سر چڑھے افریت نے اسے پھر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ اماں کی دی ہوئی وہ فائل اب فجر کے لیے صرف کاغذات کا پلندہ نہیں، بلکہ اس کے خوابوں کی تعبیر کی کنجی تھی۔ یہ 2 دن اس نے پلک جھپکائے بغیر دن کو رات اور رات کو دن میں بدل کر تحقیق، منصوبہ بندی اور اپنے برانڈ کے خدوخال تراشنے میں صرف کیے تھے۔ لاؤنج کی میز پر اب بھی وہ فائل موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کہیں نوٹ پیڈ، خاکے اور حساب کتاب کے کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ فجر خود ایک کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک نئی پختہ چمک تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اسکرین پر نرگسی آدمی کا نام چمک رہا تھا، اس کا یونیورسٹی کا کلاس فیلو، ایک اچھا دوست اور ہمدرد، مگر دنیا کی اونچ نیچ سے قدرے نہ بلد۔ فجر نے ایک گہری سانس لی اور کال وصول کی۔ ہیلو نرگسی آدمی، کیسی ہو؟ فجر کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے لکس چھوڑ دیا؟ آر یو سیریس؟ صفدر کی آواز میں حیرت اور تشویش کا امتزاج تھا۔ سب لوگ اسی بارے میں بات کریں، آخر ہوا کیا؟ سونیا سلطان سے کوئی جھگڑا؟ فجر ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، بس اب وقت آ گیا تھا کہ میں کچھ اپنا کروں۔ اپنا کیا مطلب؟ کوئی اور بڑا برانڈ جوائن کر رہی ہو؟ کون سا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ صفدر کی آواز میں تجسس تھا۔ نہیں۔ فجر نے اپنے سامنے میز پر رکھی فائل پر ایک نظر ڈالی۔ میں اپنا برانڈ لانچ کر رہی ہوں۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، اور پھر صفدر کا کہکا بلند ہوا، ایک ایسا کہکا جس میں مذاق کا عنصر نمایاں تھا۔ اپنا برانڈ؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کتنا بڑا قدم ہے؟ برانڈ کھولنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا فجر ایسے مذاق نہیں کرتی، لیکن پھر بھی یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں تھا۔ البتہ چھوٹے قدم سے شروعات کی جا سکتی تھی۔ فجر سنجیدہ رہی، اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی، بس ایک اٹل سکون تھا۔ میں جانتی ہوں صفدر، یہ آسان نہیں ہے،
صفدر کا ہنسنے کا سلسلہ جاری تھا۔ آسان نہیں ہے، ارے پاگل، تمہیں پتہ ہے کتنا سرمایہ لگتا ہے ایک فیشن برانڈ کھڑا کرنے میں؟ کروڑوں کی بات ہے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ کیسے کرو گی یہ سب؟ کون تمہارا ساتھ دے گا اس پاگل پن میں؟ سونیا سلطان جیسی بیکنگ تو اب تمہارے پاس نہیں رہی۔ فجر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنے بزنس پلاٹ کا ایک خاکہ دیکھا۔ تم میرا ساتھ دو گے؟ صفدر یکدم خاموش ہو گیا، اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں کیسے؟ اس کی آواز میں اب ہنسی کی جگہ بوکھلاہٹ نے لے لی۔ تم جانتی ہو میرے حالات، ڈیڈ مجھے پاکٹ منی تو دے سکتے ہیں، پورا برانڈ کھولنے کے لیے سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ انہیں مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ میں کوئی بزنس سنبھال سکتا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں میں کہیں اچھی سی نوکری کروں، تجربہ لوں، جیسے تم کر رہی تھی۔ اس نے آخری جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اور میرے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ فجر کی آواز قدرے ٹھنڈی اور براہ راست تھی۔ دوسری جانب ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ صفدر شاید الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ فجر کی نظریں سامنے میز پر رکھی اس فائل پر جمی تھی جس کے اندر اس کی خود مختاری کا پروانہ تھا۔ پچھلے 2 دن اس نے نہ صرف دن رات تحقیق اور محنت کر کے اپنے برانڈ کا پورا بزنس پلان تیار کیا تھا، بلکہ قانونی پہلوؤں اور مالیاتی تخمینوں پر بھی غور کیا تھا۔ بولو صفدر۔ فجر نے خاموشی کو توڑا۔ تمہارے ڈیڈ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ سوچو، اگر میں انہیں ایک ٹھوس منصوبہ دکھاؤں تو کیا وہ تمہیں پورا نہیں تو آدھا سرمایہ تو دے ہی دیں گے؟ باقی میں دیکھ لوں گی۔ ہمیں ان کے تعلقات اور مارکیٹ میں ان کے نام کی ضرورت پڑے گی۔ آخر اپنے بیٹے کے بزنس کو پروموٹ تو کریں گے نا وہ؟ تمہارے ڈیڈ کا نام ہمارے ساتھ ہوگا تو بہت سے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ صفدر نے گہری سانس لی۔ فجر، یہ آسان نہیں ہے، تم سمجھ نہیں رہی۔ ڈیڈ بہت آسان کام میں کرتی بھی نہیں ہوں صفدر۔ فجر نے اس کی بات کاٹی، لہجے میں وہی اٹل فیصلہ تھا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، جب تمہیں سمجھ جائے کہ یہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی خواب ہو سکتا ہے تو مجھے بتا دینا، میں انتظار کروں گی۔ دوسری جانب پھر سے خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو ڈیڈ کے گیسٹ آئے ہیں، آج رئیس گروپ انوائٹڈ ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس کے عقب میں شور ابھرا تو اس نے فون بند کر دیا، جبکہ فجر نے گہری سانس لی۔ رئیس گروپ کے نام پہ رئیس کا شاندار سراپا آنکھوں کے سامنے گھوما۔ صفدر کے ڈیڈ کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا اور رئیس گروپ کا وہاں ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ جھٹک کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، وہ یہ کر لے گی۔ لاہور کا سب سے پوش اور فیشن انڈسٹری کا مرکز، گلبرگ کا وہ حصہ جہاں معروف ڈیزائنر اسٹوڈیوز اور ہائی اینڈ بوتیک قطار در قطار موجود تھے۔ فجر کی گاڑی ایک عمارت کے سامنے جا کر رکی۔ عمارت کا نام منار تھا۔ گیٹ کھول دیا گیا اور اس کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ گاڑی پارک کرنے وہ باہر نکلی اور گردن پیچھے گرا کر ایک نظر اس عالی شان عمارت کو دیکھا۔ منار کی 4 منزلہ عمارت ایک ایسی تعمیراتی شاہکار تھی جو دور سے ہی اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی، مگر اس کی شان و شوکت میں دکھاوا نہیں بلکہ ایک ٹھہراؤ اور اعتماد تھا۔ اس عمارت کا بنیادی رنگ ہلکا خاکستری تھا جو لاہور کی دھوپ میں نرم اور ٹھنڈا تاثر دے رہا تھا۔ عمارت کی دیواروں پر کہیں کہیں قدرتی پتھر، ٹراورٹائن اور سینڈ سٹون کی کلیڈنگ استعمال کی گئی تھی، خاص طور پر داخلی راستے کے ارد گرد اور پہلی منزل کے کچھ حصوں پر۔ یہ عمارت کو ایک نامیاتی اور پریمیم احساس بخش رہی تھی۔ گہرے کانسی کا استعمال کھڑکیوں کے فریموں، ریلنگز اور لوگوں کے لیے کیا گیا تھا جو ہلکے بنیادی رنگ کے ساتھ ایک خوبصورت تضاد پیدا کر رہا تھا۔ عمارت کا ڈیزائن جدید اور کم سے کم منیملسٹ تھا، جس میں صاف ستھری لکیریں اور جیومیٹریکل اشکال نمایاں تھیں۔ نچلی منزل زیادہ ٹھوس اور محفوظ دکھائی دیتی تھی۔ داخلی دروازہ بڑا اور متاثر کن تھا جو شاید پالش شدہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس پر منار کا لوگو دھندلی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس منزل پر استقبالیہ، انتظامی دفاتر اور کچھ ورک شاپس تھی جہاں کپڑے کی کٹائی یا ابتدائی نمونے تیار ہوتے تھے۔ یہاں بڑی کھڑکیاں ہو سکتی تھیں جو فرسٹڈ گلاس اور اسٹریٹجک طور پر لگائے گئے پودوں سے ڈھکی تھی تاکہ پرائیویسی برقرار رہے۔
पहली मंजिल पर स्टूडियोज़ और तख्लीकी टीमों के दफातर वाक़ थे। उस मंजिल पर बड़ी ग्लास बॉल्स का इस्तेमाल किया गया था जो फर्श से छत तक फैली थी। ये न सिर्फ अंदर काम करने वाले डिज़ाइनर्स को कुदरती रोशनी फराहम करती थी बल्कि बाहर से देखने पर इमारत को एक जदीद और शफाफ तासुर भी देती थी। उन शीशों पर यूवी प्रोटेक्शन थी ताकि बाहर से बराह रास्त अंदर का मंजर वाज़ेह न हो मगर रोशनी पूरी आए। दूसरी मंजिल पर एग्जेक्टिव दफातर, कॉन्फ्रेंस रूम्स और एक छोटा निजी शोरूम और प्रेजेंटेशन एरिया था जहां खसूसी क्लाइंट्स और मीडिया के लिए नए कलेक्शंस की नुमाइश की जाती थी। उस मंजिल पर भी बड़ी खिड़कियां थी लेकिन ग्लास वॉल्स की बजाय ज़्यादा स्ट्रेटजिक अंदाज में जो बाहर के नज़ारों को फ्रेम करती थी। कुछ हिस्सों में बालकनियाँ और टेरेस भी थे जिन पर नशिस्त का एहतमाम था। मनार का लोगो नहायत सादा, खूबसूरत और याद रह जाने वाला था। ये एक तजरीदी निशान जो एम हर्फ का एक मीनार और रोशनी की किरण की शक्ल में पेश कर रहा था। लोगों का रंग अमूमन गहरा कांसी था जो इमारत पर चमक रहा था। लोगो इमारत के दाखिली दरवाजे के ऊपर नुमाया तौर पर नस्ब था और दूसरी मंजिल की बड़ी दीवार पर भी जहाँ से ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। रात के वक्त उस लोगों को नरम पस पर्दा रोशनी से रोशन किया जाता था। इमारत के अतराफ में कम ऊंचाई वाले सदाबहार पौधे और चंद मुंतखब दरख्त थे जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। दाखिले की तरफ जाने वाला रास्ता साफ सुथरा और वसी था जिस पर शायद हल्के रंग की टाइलें इस्तेमाल की गई थी। मनार की इमारत लाहौर के फैशन मंजरनामे पर एक पुरवकार, जदीद और तख्लीकी मरकज़ के तौर पर अपनी शनाख्त करवाती थी। ये इमारत महज ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि खुद एक आर्ट का नमूना थी जो अंदर तख्लीक होने वाले फ़न का बैरूनी अक्स पेश करती थी। उसकी बुज़ा-किता में नफासत, जिद्दत और एक गहरी सोच झलकती थी जो मनार ब्रांड के फ़लसफ़े, आला मेयार, बेमिसाल डिज़ाइन और लाजवाल खूबसूरती की अक्कास करती थी। फजर ने हमेशा की तरह मनार की उस इमारत को देखते हुए एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराकर अंदर की जानिब बढ़ गई। अंदर उसकी वो दुनिया थी जो उसने पिछले तकरीबन 2.5 सालों में खड़ी की थी। उसकी अनथक कोशिशों और मेहनत का नतीजा थी यह इमारत। सिर्फ उसी की ही नहीं, सफदर की भी। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा कि उसने ये इमारत कैसे खड़ी की थी। फजर का ख्वाब आंखों में चमक रहा था। एक ऐसा ब्रांड जो पाकिस्तान के भरपूर टेक्सटाइल विरसे को जदीद डिज़ाइन और कहानी सुनाने की सलाहियत के साथ जोड़े। वो जानती थी कि यह आसान नहीं होगा लेकिन उसके पास विजन था। मनार को सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं बल्कि फ़न, मेयार और इनफरादियत की अलामत बनाना। वो फैशन में अपना नाम कमाने के साथ साथ पाकिस्तानी सिनेमा और टेलीविज़न को ऐसे कॉस्ट्यूम्स भी देना चाहती थी जो किरदारों को ज़िंदा कर दें। उसने मनार का पूरा मंसूबा सफदर और उसके बाप के सामने रखा। मिस्टर हुसैन जानते थे कि वो लड़की ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेगी और फिर उन्होंने मंजूरी दे दी और यूँ मनार का आगाज़ हुआ। वो ज़मीन जो उसके नाम थी उस पर मनार की बुनियाद रखी थी और तब उन्होंने लाहौर के एक दरमियाने दर्जे के कमर्शियल एरिया में एक छोटे से ऑफिस में मनार की सल्तनत का आगाज़ किया। ये जगह बैक वक्त हेड ऑफिस, डिज़ाइन स्टूडियो और वर्कशॉप के तौर पर काम करने लगे। यहाँ ना कोई फैंसी फर्नीचर था और ना बहुत बड़ा अमला, सिर्फ फजर और सफदर, एक पुरजोश ग्राफिक डिज़ाइनर जिसने ब्रांड की बसरी शनाख्त पर काम शुरू किया, और सबसे अहम एक बुजुर्ग और नहायत काबिल मास्टर कटर जो फजर के खाकों को हकीकत में ढालने की सलाहियत रखता था। सबसे बड़ा चैलेंज एक काबिल एतमाद टेक्सटाइल वेंडर की तलाश थी जो एक नए ब्रांड के छोटे ऑर्डर्स पर भी तवज्जो दे और फजर के मखसूस डिज़ाइन के मुताबिक कपड़ा तैयार कर सके। लाहौर और फैसलाबाद के कहीं चक्कर लगे, फैक्ट्री मालकान से मुलाकातें की जिन्होंने अक्सर बड़े ऑर्डर्स ना होने की वजह से हिचकिचाहट दिखाई, कभी बहुत ज़्यादा कीमत तलब की। मिस्टर हुसैन उनके पीछे खड़े ज़रूर थे लेकिन उन्होंने सफदर और फजर को अकेले काम करने दिया ताकि वो खुद कुछ जोखम उठा सकें। महीनों की तलाश और मायूसी के बाद उन्हें आखिरकार एक टेक्सटाइल यूनिट मिला जो निस्बतन नया था और नए आइडियाज़ के लिए तैयार था। ये मनार का पहला वेंडर बना। वेंडर के साथ इब्तदाई मुआहदा तय पाना ही एक बड़ी कामयाबी थी। अब खाम माल की फरहमी का एक ज़रिया मौजूद था। साथ ही साथ फजर ने अपनी इंडस्ट्री के राब्ते फ़आल किए। वो नौजवान फिल्म साजों और ड्रामा प्रोड्यूसर से मिली जो उससे खुद रब्ता कर रहे थे। उन्हें अपने विजन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की महारत के बारे में बताया। इब्तदा में उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स मिले, एक म्यूज़िक वीडियो के लिए कॉस्ट्यूम्स। ये काम बजट के लिहाज से महदूद थे
مگر ان کے پورٹ فولیو اور نام بنانے کے لیے ضروری تھے۔ پہلے سال ستمبر میں منار کا پہلا ریڈی ٹو ویئر کلیکشن لانچ کیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا کیپسول کلیکشن تھا جس میں صرف چند ڈیزائن شامل تھے۔ انہیں بنیادی طور پر ایک آن لائن اسٹور کے ذریعے فروخت کیا گیا۔ اسی دوران انہیں ایک نسبتاً بڑے ٹی وی ڈرامے کے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کرنے کا موقع ملا۔ یہ کام ایک ساتھ چل رہے تھے۔ فجر دن رات محنت کر رہی تھی، کبھی وینڈر کے ساتھ کپڑے کے معیار پر بحث کرتے ہوئے، کبھی ماسٹر کٹر کے ساتھ فٹنگز دیکھتے ہوئے، اور کبھی ڈرامے کے سیٹ پر کاسٹیومز کو حتمی شکل دیتے ہوئے۔ وہ منار کو لے کر جنونی تھی۔ وہ دن رات پاگلوں کی طرح کام کرتی۔ سال کے آخر تک منار نے ابتدائی طور پر مارکیٹ میں قدم جما لیا تھا۔ ان کے ریڈی ٹو ویئر کو ان کے منفرد ڈیزائن اور کپڑے کے معیار کی وجہ سے پہچانا جانے لگا تھا، اور ڈرامہ انڈسٹری میں بھی ان کے کام کو سراہا گیا تھا۔ ٹیم تھوڑی بڑھ گئی تھی۔ اب چند اور کاریگر شامل تھے اور ایک اسسٹنٹ جو سوشل میڈیا اور کسٹمر انکوائری سنبھالتا تھا۔ وہ چھوٹا دفتر ہی ان سب کا مرکز تھا۔ دوسرے سال ان کا قدم مزید مضبوط ہوا۔ پہلے سال کی محنت رنگ لا رہی تھی۔ منار کو دوسرے ٹی وی ڈرامے اور ایک فیچر فلم میں ایک اہم کردار کے لیے کاسٹیوم ڈیزائن کرنے کا بڑا پروجیکٹ ملا۔ یہ مالی اور برانڈ پہچان کے لحاظ سے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ فلمی دنیا کی ضروریات ریڈی ٹو ویئر سے بہت مختلف تھی۔ یہاں تفصیل، تحقیق اور وقت پر کام کی فراہمی سب سے اہم تھی۔ فجر نے کاسٹیوم ڈویژن کے لیے ایک چھوٹا سا مخصوص عملہ رکھا جو صرف اس کام پر فوکس کرتا تھا۔ ریڈی ٹو ویئر کے محاذ پر منار نے اپنے دوسرے اور تیسرے کلیکشن لانچ کیے۔ پہلے کلیکشن سے ملنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پر ڈیزائنرز اور فٹنگز کو بہتر بنایا گیا۔ انہوں نے اپنی آن لائن موجودگی کو مضبوط کیا اور چند ملٹی برانڈ اسٹورز پر اپنا کام رکھنا شروع کیا۔ منار کی عمارت مکمل ہوئی تو ان کا برانڈ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ مین آفس اور ڈیزائن اسٹوڈیو کہلاتا تھا۔ یہیں تمام اہم فیصلے ہوتے تھے، نئے ڈیزائنرز بنتے تھے اور وینڈر کے ساتھ رابطے کا انتظام ہوتا تھا۔ فجر کا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا۔ یہ منار ہیڈ آفس تھا۔ اگرچہ ان کی اپنی فیکٹری نہیں تھی، لیکن وینڈر سے کپڑے کی وصولی، اس کی کوالٹی چیکنگ اور پھر اسے ورک شاپ تک پہنچانے کا کام ایک منظم طریقے سے ہونے لگا تھا۔ وینڈر کے ساتھ ہفتہ وار یا 15 روزہ میٹنگز معمول بن گئی تھی۔ ہاشمی ٹیکسٹائل کے مسٹر ہاشمی ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ سلائی اور تیار کرنے کا کام اب بھی ماسٹر کٹر اور کاریگروں کی ٹیم کر رہی تھی، جو اب تعداد میں کچھ زیادہ تھے۔ دوسرے سال کے وسط تک منار کے ریڈی ٹو ویئر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی اور ان کے فلمی کاسٹیومز کو بھی انڈسٹری میں سراہا جانے لگا۔ انہیں بڑے فیشن میگزینز میں جگہ ملنا شروع ہو گئی۔ ان کا کام منار کے طور پر پہچانا جانے لگا تھا۔ سال کے آخر تک، یعنی صرف 2 سال کی مدت میں، فجر نے منار کو ایک خواب سے ایک فعال اور قابل ذکر برانڈ میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے پاس ایک واضح برانڈ شناخت تھی، ایک قابل اعتماد، اگرچہ ابھی بھی واحد یا بنیادی، وینڈر کے ساتھ پیداواری تعلق قائم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس ریڈی ٹو ویئر کے کئی کامیاب کلیکشنز تھے۔ انہوں نے پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں بطور کاسٹیوم ڈیزائنر ایک مضبوط قدم جما لیا تھا۔ ان کے پاس ایک چھوٹی مگر باصلاحیت اور محنتی ٹیم تھی۔ ان کے آپریشنز، ڈیزائن، وینڈر کوآرڈینیشن، پروڈکشن ایک چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح مگر منظم ہو چکے تھے۔ انہوں نے آن لائن اور کچھ آؤٹ لیٹ کی موجودگی قائم کر لی تھی۔ 2 سال میں منار کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ابھی بڑا برانڈ نہیں تھا، اس کے اپنے آؤٹ لیٹس گنے چنے تھے اور وینڈر پر انحصار ایک مسلسل چیلنج تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ مارکیٹ میں زندہ رہ سکتا اور ترقی کر سکتا ہے۔ فجر نے ناممکن کو ممکن بنایا تھا اور صفدر نے پوری مدد کی تھی۔ ایک ایسے مارکیٹ میں جہاں بڑے نام پہلے سے موجود تھے، انہوں نے صرف 26 مہینوں میں اپنے برانڈ کو ایک پہچان دی۔ یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو بس آغاز تھا، اور منار اب اگلی منزلوں کو سمیٹنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیونکہ پچھلے 4 مہینوں میں منار کی پوری عمارت ملازموں سے بھر گئی تھی۔ انہیں نئے پروجیکٹس مل رہے تھے، کامیاب ڈیزائنر وہاں موجود تھے، کسٹمر آپریشن کی پوری ٹیم موجود تھی۔ 2.5 سال کے اس عرصے میں انہوں نے ایک سلطنت کھڑی کر لی تھی، اور اب راج کرنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ تو چلیے چلتے ہیں حال کی جانب، جہاں فجر منار میں راج کرتی تھی۔ انٹرویو کا ویٹنگ ایریا ایک اداس خاموشی اوڑھے ہوئے تھا۔ کرسیوں پر بیٹھی تقریباً 15-20 لڑکیوں کے چہروں پر گھنٹوں کے انتظار کی تھکن، بے چینی اور ایک مہم سی امید کا امتزاج تھا۔ فائلیں ہاتھوں میں تھامے ہر کوئی اپنی باری کا منتظر تھا۔ ان کی آنکھوں میں نوکری کا اصول محض ایک کیریئر کا آغاز نہیں تھا، یہ خاندان کی بقا، چھوٹے بہن بھائیوں کی فیسوں، بوڑھے والدین کے علاج اور سر پر لٹکتی ذمہ داریوں سے نجات کی ایک کرن تھی۔ اچانک HR
سارا دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، بس ایک روٹین کی بے حسی تھی۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور بغیر کسی تمہید کے چند الفاظ کہے جو ہال میں بجلی بن کر گرے۔ آپ سب جا سکتی ہیں، فی الحال کسی کو شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا۔ ہال میں جیسے ایک لمحے کو وقت تھم گیا، پھر اچانک ایک اجتماعی احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹھی ہوئی لڑکیاں تقریباً اچھل پڑی۔ 2 گھنٹے یوں ہی ضائع ہو گئے، دھکے کھا کر یہاں تک پہنچنا، اور جواب میں صرف یہ 2 ٹوک جملہ۔ کیا مطلب جا سکتی ہیں؟ ایک لڑکی جو اب تک بالکل خاموش بیٹھی تھی بفر کر بولی، ہم پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں۔ 2 گھنٹے؟ ہمارا وقت نہیں ہے کیا؟ دوسری لڑکی اس سے بھی ایک قدم آگے تھی۔ اس کی آواز میں سیدھی سیدھی چوٹ تھی۔ بنا بتائے کہ سلیکشن کرنی بھی تھی یا نہیں، بلا لیا؟ یہ مذاق ہے؟ ہم کرایہ لگا کر سب کام چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ شور بڑھتا گیا، مایوسی غصے میں بدل رہی تھی، باتوں میں تیزی آ گئی۔ ایسے ہی لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں یہ لوگ، ٹائم پاس چل رہا ہے یہاں۔ اسی ہنگاموں میں انٹرویو روم کا دروازہ کھلا اور فجر نمودار ہوئی۔ آج فائنل انٹرویوز تھے۔ یہ جتنی لڑکیاں ہال میں بیٹھی تھی سب پہلا انٹرویو پاس کر چکی تھی۔ HR سارا پچھلے 2 سال سے منار میں کام کر رہی تھی، مگر اب اس کی شادی تھی۔ اسے جانا تھا اور جانے سے پہلے اس کی سیٹ فل کرنا لازمی تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی آواز کڑک دار، جبکہ چہرہ مکمل طور پر سپاٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، بس ایک گہری پرکھتی ہوئی سرد مہری۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور اس کی نظریں مجمع پر جم گئی۔ شور آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا، لیکن چہروں پر ناراضی برقرار رہی۔ ہاں، یہی میڈم تھی جس نے ان کا انٹرویو لیا تھا۔ وہ انہیں کیسے ریجیکٹ کر سکتی؟ آخر ہے کون وہ؟ ہمیں ریجیکٹ کر دیا گیا بنا کسی وجہ کے۔ ہمیں بلا وجہ 2 گھنٹے انتظار کروایا گیا۔ کیوں؟ ایک لڑکی آگے بڑھتے بولی۔ فجر نے ایک بہویں اچکائی۔ اور آپ کیا توقع کر رہی تھی کہ یہاں آتے ہی آپ کو نوکری مل جائے گی؟ 2 گھنٹے کا انتظار برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ جب سیلری لیٹ ہونے پر ملازم آپ کا سر پھاڑنے آ جائیں گے تب کیسے ہینڈل کریں گی آپ؟ اس کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ ہال میں کھڑی لڑکیوں پر پانی پھر گیا۔ ان کے سامنے ہی سادہ سی لیکن پروکار فجر معراج پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ کم از کم وجہ تو بتانی چاہیے، دوسری لڑکی بولی۔ ہماری قابلیت، ہمارا تجربہ، کچھ تو دیکھا جاتا۔ فجر نے ایک گہری سانس لی، جیسے یہ بحث اس کے وقت کا ضیاع ہو۔ اس کی آواز میں اب ایک زہر گھلنے لگا تھا۔ وجہ؟ مجھے ایسی HR چاہیے جو اپنی پہچان بنانا چاہتی ہو، نہ کہ وہ جو یہاں آ کر اپنی ضرورتوں کا رونا روئے اور کہے اسے نوکری کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ سن کر جیسے کسی نے جلتی پر تیل چھڑک دیا۔ ایک اور لڑکی جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا تڑپ کر بولی، آپ کو پتہ بھی ہے مڈل کلاس لڑکیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ان کی پہچان کی کوئی کہانی نہیں ہوتی، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، انہیں اپنے گھر والوں کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ ہماری کہانی نوکری سے شروع نہیں ہوتی، ہماری کہانی تو گھر کے چولہے اور فاقوں کے ڈر سے شروع ہوتی ہے۔ فجر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا لہجہ اب بھی سرد تھا، لیکن الفاظ میں ایک تیکھا پن آ گیا تھا۔ تو جو ضرورت کے مارے ہیں وہ یہی روتے رہیں۔ مجھے رونا سننے کے لیے لوگ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو اپنی شناخت خود بنائیں۔ ایک اور لڑکی جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا آگے آئی۔ شناخت؟ کیسے شناخت بنائیں؟ صبح 8 گھنٹے کی نوکری، واپسی پر گھر کا کام، پہچان کیسے بنائیں ہم؟ جس دن تنخواہ آتی ہے آدھی سے سودا سلف لے کر جاتے ہیں، آدھی سے دوائیاں۔ وہ تقریباً چیخی۔ پہچان بنانے کے لیے وقت چاہیے، پیسہ چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، وہ کہاں سے لائیں ہم؟ جس تنخواہ سے پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہو اس سے پہچان خریدیں۔ فجر نے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے روح کے اندر تک اتر رہی تھی۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی سرد، مگر اس میں ایک ایسی کاٹ تھی جو کمرے کی ہر چیز کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ جب سودا سلف کا تھیلا لو تو ایک بیگ اپنے لیے لو، جب ماں باپ کی دوائیاں لو تو ایک کیلشیم کی ڈبی اپنے لیے اٹھاؤ۔ اپنے ماں باپ کو یاد رکھو مگر اپنی ذات کے مرکز کو مت چھوڑو۔ لڑکیوں کے چہرے سفید پڑنے لگے۔ یہ ان کی روزمرہ کی کڑوی حقیقت تھی جو اتنی بے رحمی سے بیان کی جا رہی تھی۔ اس کے الفاظ نشتر کی طرح چبھے۔ خاموشی کا ایک لمحہ آیا جسے ایک اور لڑکی نے توڑا۔ کیسے خود کا خیال رکھیں؟ ہم پیسے جوڑتے ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ کل کو ماں باپ مر گئے تو کفن کون پہنائے گا؟ فجر کے چہرے پر ایک لمحے کو ایک گہری پراسرار مسکراہٹ آئی جو فوراً غائب ہو گئی۔ اس کی اگلی بات سب سے زیادہ چبھنے والی تھی۔ اس کا لہجہ اب فاتحانہ تھا۔ اس کے دونوں بازو سینے پر بندھے تھے۔ تو پھر سنو، جب ایک کفن خریدو تو ایک چادر اپنے لیے بھی خریدو، کیونکہ تم اپنے لیے کفن نہیں خرید سکتی، تم زندہ ہو، اور جب تک زندہ ہو اپنی چادر، اپنا مان خود خریدنا سیکھو، کوئی تمہیں ڈھانپنے نہیں آئے گا۔ اس کے آخری الفاظ ہال میں دیر تک گونجتے رہے۔ فجر کے چہرے پر وہیں سرد پتھرائی ہوئی بے حسی تھی،
لڑکیوں کے چہروں پر سے سارا رنگ اڑ چکا تھا، غصہ، مایوسی، درد، سب کچھ جم کر رہ گیا تھا۔ ہال میں اب مکمل خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو 1000 چیخوں سے زیادہ بلند تھی۔ یہ خاموشی صرف انٹرویو کے اختتام کی نہیں تھی، یہ ان کی مجبوریوں، ان کے خوابوں کی موت اور معاشرے کی اس تلخ حقیقت کے سامنے سرنگو ہونے کی خاموشی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ تمہاری ضرورتیں تمہاری پہچان نہیں بن سکتی، تم کو خود کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ فجر ان کے سامنے ایک دیو قیامت سرد حقیقت بن کر کھڑی تھی، جس کے الفاظ کانوں میں سیسا انڈیل رہے تھے اور دلوں میں ایک نہ بجھنے والی آگ لگا رہے تھے۔ آپ لوگ ضرورت کی بات کرتی ہیں؟ ہاں، ضرورت ایک حقیقت ہے، پیٹ پالنا، گھر چلانا، یہ ضروری ہے، لیکن کیا زندگی صرف ضرورتیں پوری کرنے کا نام ہے؟ اس نے سوال پوچھا، لیکن جواب کی منتظر نہیں تھی۔ کیا انسان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ بس کمائے اور کھائے، بل بھرے اور سو جائے؟ اس کی نظریں ایک ایک لڑکی پر ٹھہر رہی تھی۔ مجھے ایسے چہرے نہیں چاہیے جن پر صرف مجبوری لکھی ہو، مجھے وہ آنکھیں چاہیے جن میں چمک ہو، کچھ کر دکھانے کی، کچھ بننے کی۔ وہ چند قدم چلی، ویٹنگ ایریا میں ایک چکر لگا کر، جیسے کسی کمرہ عدالت میں جج شواہد کا جائزہ لے رہا ہو۔ نوکری صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتی، میرے لیے اور یہاں اس ادارے کے لیے یہ ایک موقع ہے خود کو ثابت کرنے کا، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا، ایک سیڑھی جس پر چڑھ کر آپ وہاں پہنچ سکتی ہیں اور جہاں صرف آپ کی محنت اور آپ کا ہنر آپ کی پہچان بنے، نہ کہ آپ کا خاندانی پس منظر یا آپ کے باپ کی حیثیت۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، اس کا لہجہ اب ایک استاد جیسا تھا جو سبق تلخ دے رہا ہو۔ جو لڑکی صرف پیسے کے لیے نوکری کرے گی وہ کبھی دل سے کام نہیں کرے گی، وہ صرف گھنٹے پورے کرے گی، مسائل آئیں گے تو ہمت ہار جائے گی، اسے تھوڑا اور مشکل کام دو تو دور بھاگ جائے گی، کیونکہ اس کا مقصد صرف مہینے کے آخر میں آنے والی پرچی ہے، اس کے لیے کام صرف ایک بوجھ ہے۔ وہ لڑکیوں کے سامنے آ کر رکی۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو کام کو بوجھ نہیں، چیلنج سمجھے، جو صرف تنخواہ کا عدد نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ وہ آج کیا نیا سیکھ کر جا رہی ہے، جو یہاں سے نکلے تو اس کے پاس صرف سیلری کا اکاؤنٹ میں اضافہ نہ ہو بلکہ اس کی سی وی میں ایک مضبوط حوالہ شامل ہو۔ اس کے ایک بار پھر ان سب کا جائزہ لیا۔ جب آپ صرف اپنی ضرورتیں لے کر کسی دروازے پر جاتی ہیں نا، تو آپ کمزور نظر آتی ہیں، آپ کی حیثیت ایک بھکاری جیسی ہو جاتی ہے، خواہ آپ کتنی ہی پڑھی لکھی ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی آواز اب زیادہ سرد اور پرعزم تھی، لیکن جب آپ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ اس سیٹ کو میری ضرورت ہے تو آپ کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں التجا نہیں، اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نوکری مانگتی نہیں، اپنی جگہ بناتی ہیں۔ میں انہی لڑکیوں کی تلاش میں ہوں، اس نے حتمی انداز میں کہا، وہ جن کے لیے نوکری صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم ہے اپنی ذات کو منوانے کا، وہ جو مڈل کلاس کی مشکلات میں پھنس کر ہمت ہارنے کے بجائے ان مشکلات کو سیڑھی بنا کر اوپر چڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہوں، وہ جو کل کو اپنا نام خود بنانا چاہتی ہوں۔ فجر ایک لمحہ رکی، جیسے اس بات کا اثر لینے کے لیے۔ اب جاؤ اور جا کر خود کو تیار کرو، جب تمہیں لگے کہ تمہیں اپنی پہچان بنانی ہے تب آ جانا، منار کے دروازے کھلے ہیں۔ اس نے ایک سرسری نظر سب پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ وہاں موجود لڑکیوں کے علاوہ وہ سب ملازم جو بت بن کر اس کی باتیں سن رہے تھے، ان سب میں جان پڑ چکی تھی، وہ سب اپنے اپنے راستے ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ ایک تجسس بھری آواز ابھری۔ وہ رک گئی، پلٹ کر انہیں دیکھا۔ وہاں کھڑی شاید ہی کوئی لڑکی منار کے بارے میں پوری تحقیق کر کے آئی ہوگی، شاید ہی کوئی اسے پہچانتی ہوگی، ورنہ وہ سب اپنی مجبوریوں کے لیے وہاں آئی تھی۔ میں فجر معراج ہوں اور میں یہاں راج کرتی ہوں، آواز ابھری اور گونج گئی۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا، ہال پر سایہ سکتا ٹوٹ گیا۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے ہال سے باہر نکلنے لگی۔ آج انہیں نوکری نہیں ملی تھی، لیکن کچھ اور تھا جو مل گیا تھا، اور وہ تھا عزم، اپنی ذات پہچاننے کا عزم۔ تو یہ تھی آج کا یہ ناول۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، اور مطلب ٹھک 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 کر کے سارا اس کی جرنی دکھا دی گئی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹکڑوں میں ہمیں بتایا جائے گا۔ آف کورس یہ اچھی بات ہے کہ ایک دم سے ماضی نہیں لایا جاتا، تھوڑے قسطوں میں دکھایا جاتا ہے تاکہ ہم بھی بور نہ ہوں، اور رائٹر کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جیسے جیسے وہ بتا رہا ہے تو ساتھ میں حوالہ دے کر وہ پیچھے چلا جائے، تو ایسے ہم بھی ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ ہمارے لیے ادروائز بور ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے سارا ماضی چلا جائے اور ہم کہیں یار کب آئے گا حال، کب آئے گا حال۔ تو یہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے یار، یہ رائٹر نے بہت اچھا وے نکالا ہے کہ اس طرح سے ماضی دکھاتے ہیں کہ آپ بور بھی نہ ہوں۔
تو مجھے تو یہ وے آف جو ماضی دکھانے کا طریقہ ہے یہ بہت پسند آتا ہے، اور مجھے ویسے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں بور نہیں ہوتی، مجھے خود پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو یقیناً آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. ابھی رئیس کا سین نہیں پتہ چل رہا وہ کہاں تک پہنچا. آف کورس وہ کیا پیچھے ہٹ گیا ہوگا، کیا اس نے دخل انداز نہیں کیا ہوگا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جو اس پر وہ ہو رہے تھے، اس پر حملے ہو رہے تھے، اس کا کیا بنا؟ کون حملے کروا رہا تھا؟ کیا سین تھا؟ وہ بھی تو ابھی حل نہیں ہوئی مسٹری. تو یہ بھی سب جاننا ہے ہم نے. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.